بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ آج آپ کو میری ویڈیو کا فارمیٹ تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو پہلے ویڈیوز بناتی ہوں اس سے پہلے میں اس کا ٹاپک سلیکٹ کر لیتی ہوں کہ آج مجھے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ پھر اس پہ میں ریسرچ کرتی ہوں انٹرنیٹ پہ ہر جگہ، جہاں سے میں جو احادیث تو مجھے آتی ہوتی ہیں، میرے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ میں نے کون سی احادیث شیئر کرنی ہے۔ اگر وہ مجھے انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے یا یوٹیوب پہ، تو پھر تو میں وہاں سے پکچرس لے کے اور پھر میں ویڈیو بنا لیتی ہوں سلائڈس پہ۔ لیکن ابھی میں کچھ ٹاپکس بہت ضروری جن پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایز سچ مٹیریل جو ہے انٹرنیٹ پہ نہیں مل رہا، تو کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے علماء جو گزر چکے ہیں، اس زمانے میں یہ گیجٹس اور یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ تو تب تو واحد ذریعہ کتاب ہوتی تھی، اور جو وہ علم حاصل کرتے تھے اپنے قلم سے، جو ان کے خیالات تو نہیں ہوتے، علم حاصل کرنا ہوتا ہے، تو جو وہ علم حاصل کرتے تھے اس کو، جو احادیث ان کو یاد ہوتی تھی ان کے روایات کے ساتھ، جو اوتھینٹک احادیث ہوتی تھی، تو وہ ایک بک میں لکھ دیتے تھے۔ تو اس طرح بکس ہمارے پاس آ جاتی تھی اور نسل در نسل چلتی ہیں۔ تو اب تو وہ دور رہا نہیں ہے اور لوگ کتاب سے دور ہو گئے ہیں، جو کہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو بک ریڈنگ میرا تو ایک پیشن ہے، اور میرے پاس جتنا بھی الحمدللہ علم ہے وہ میں نے تو زیادہ تر کتابوں سے ہی حاصل کیا ہے۔ بیسیکلی میں تو سائیکالوجسٹ ہوں، تو زیادہ تو مجھے سائیکالوجی کا ہی پڑھنا پڑتا تھا اور ہے بھی، لیکن اس کے علاوہ جو میرا شوق ہے وہ ہے اسلام کو پڑھنا، اس کو ایکسپلور کرنا۔ بلکہ یہ میرے بچپن سے ہی میرا شوق تھا۔ میں جب کہیں گھومنے جاتی تھی یا ادھر ادھر دیکھتی تھی، آسمان کو ایون دیکھتی تھی اپنے گھر میں بیٹھ کے، تو میں سوچتی تھی کہ یہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا کائنات ہے، یہ صرف زمین اور انسان، یہ تو کل کائنات نہیں ہو سکتی، بہت سی اور مخلوقات ہوں گی، سمندر میں ہوں گی، آسمان میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے کیسے سسٹم چلایا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان پہ کیسے فرشتوں کو کہتے ہوں گے، اور یہ کیسے نظام چلتا ہوگا۔ اس میں بہت سوچتی تھی، تو سب کا آنسر مجھے پتا تھا کہ اس کا آنسر مجھے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں ملنا، مجھے قرآن پاک کو ایکسپلور کرنا پڑے گا، اور وہیں سے اس کی تفاسیر سے، پھر احادیث سے، یہاں سے میں نے علم حاصل کیا۔ اور علم جو ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ خود پڑھ کے قرآن پاک خود پڑھ سکتے ہیں، احادیث خود پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو آ جاتا ہی، غلط بات ہے۔ جب آپ میڈیکل کا پراپر ایک ایف ایس سی کر کے MBBS میں جا کے ایک پراپر میڈیکل کالج میں نہیں پڑھتے ہیں، اسپیشلائز نہیں کرتے ہیں آگے، آپ کیسے ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ یہ اسی طرح انجینئر، سائنٹسٹ، ہر فیلڈ ہے۔ تو جب وہ کچھ نہیں بن سکتے تو آپ ایک عالم کیسے بن سکتے ہیں؟ خود سے کتاب پڑھ کے، خود سے کتاب پڑھنا اور قرآن پاک پڑھنا ترجمے کے ساتھ یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے پہ ثواب ہے یا نہ سمجھنے پہ بھی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ چاہے سمجھ کے پڑھیں چاہے بلا سمجھے، یعنی تب تو عربی ہی ہوتی تھی، کسی اور لینگویج میں تو نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی عربی بولتے تھے، تو ان کو پھر سمجھنے کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ کچھ جو آیات اتری ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، ان سے پراپر سیکھی جائے کہ یہ آیت اتری ہے، کس سینیریو میں اتری ہے، اور اس کا میننگ کیا بنتا ہے، تو وہ میننگ لیا جائے۔ اگر ہم خود سے پڑھیں گے تو ہم اپنا میننگ کو اخذ کر لیں گے کہ اس کا یہ میننگ بنتا ہے، تو پھر یہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کو چاہے آپ عربی میں پڑھیں، چاہے آپ اردو میں پڑھیں، کسی عالم کی شاگردی میں پڑھیں، خود سے نہیں پڑھیں، خود سے تلاوت کیا کریں، تلاوت کا الگ ثواب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ایک حدیث ہے کہ جو اٹک اٹک کی قرآن پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو میں آپ کو آج اپنی چھوٹی سی کلیکشن دکھاتی ہوں بکس کی، جن کو پڑھ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ اس میں بہت ہی اچھی احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، اور دکھاتی ہوں، اور اپنی فیوریٹ بک بھی دکھاتی ہوں۔ یہ میری سب سے فیوریٹ بک ہے، فضائل حفاظ القرآن۔ اس میں قرآن پاک کی صورتیں ہیں، آیات ہیں، اور ان کی فضائل ہیں، اور اتنی ڈیٹیل سے ہیں ہر مسئلہ۔
मैंने इसको पढ़ा और मैंने कहा कि अगर इसको पढ़ लेना तो दुनिया आखिरत का कोई मसला रह नहीं जाता कि जिसको हम हल ना कर सकें कुरान के ज़रिए। अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया कि कुरान में शिफा है, तो कुरान की हर सूरत में शिफा है, पूरा का पूरा कुरान शिफा है। लेकिन ख़ुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सूरतों को और आयात को बताया है कि इनको पढ़ने से आप इस तरह से हिफाजत होगी, इनके पढ़ने से यूँ हाजत पूरी होगी, ऐसे शिफा मिलेगी, तो वो मैं बहुत डिटेल से आपको यहाँ से पढ़ के बताऊँगी। सीरतुन नबी है, हयातुल हैवान बहुत ही अच्छी बुक है, मज़ाहिर हक है, ऐनुल हदाया है, यहाँ पे हैं आपकी ताबीर की भी बुक है। लेकिन मैं खुद कंसल्ट नहीं करती होती उलमा से ही पूछती हूँ अगर ख़ास किस्म का कोई ख्वाब आ जाए। ये मेरे पास सबसे पुरानी बुक है, बहुत ही पुरानी, तकरीबन 50 साल पुरानी होगी आई थिंक सो। ये फ़ज़ाइल अमाल हज़रत ज़करिया की लिखी हुई बहुत अच्छी किताब है। फ़ज़ाइल जिहाद है, हयातुस सहाबा है, इसमें सहाबा के इतने प्यारे वाक़यात हैं, आप पढ़ेंगे ना मेरे साथ आपको मज़ा आ जाएगा। बिखरे मोती हम पढ़ेंगे, हज़रत यूनुस पालनपुरी की किताब है ये, इसमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही अच्छी, और बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। असल में ये नज़र सही नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर है गुनाह माफ़ कराने के नुस्खे, ये नमाज की किताब है, और यहाँ अंदर है शमाइल तिरमिज़ी है, बहुत ज़्यादा है। अगर इन्हीं को पता है हम अगर पढ़ लेंगे ना तो इसमें काफ़ी टाइम लगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके 5-5 मिनट की 10 मिनट्स की वीडियोस बना के 5 मिनट्स की मैक्सिमम 6 मिनट्स की आपके साथ शेयर करूँगी, आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए। तो ये तो आपको इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको इनके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास सेव करने पड़ेंगे ताकि आपके पास रहें, आप इनको शेयर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। खुद भी अमल कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए, अच्छी बात शेयर करना सदका है। एक मेरे पास ये तफसीर की बुक है, दलाइलुल खैरात है, इसमें दुरूद पाक है बहुत सारे, और एक बहुत अच्छा मेरे पास छोटा सा कलेक्शन है, और ये मैं आपके साथ हर चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक ये मैंने छोटी सी किताब निकाल के रखी हुई है, गुनाह माफ़ करने के नुस्खे, इसमें से 1-2 बातें पढ़ के आपको बताती हूँ, फिर अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए, आपके गुनाह माफ़। जब मुसलमान बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो ये कलमा आसमानों को चीरता हुआ अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। तो हक़ ताला शान इरशाद फरमाते हैं, ठहर जा। वो अर्ज़ करता है, कैसे ठहर जाऊँ, हालांकि मेरे पढ़ने वाले की मग़फ़िरत नहीं हुई। हक़ ताला शान इरशाद फरमाते हैं, मैंने उसकी मग़फ़िरत करने के लिए ही तुझको इसकी ज़बान पर जारी किया था। अब इसका आप मतलब देखिए ना कि जिसको अल्लाह ताला पसंद करेंगे उसी की ज़बान से कलमा जारी हो सकेगा। कुरान पाक में आता है ना कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी की ज़बान पे अल्लाह के हुक्म के बगैर कलमा तैयबा जारी हो जाए, या मोहम्मद रसूलुल्लाह या दुरूद शरीफ जारी हो जाए। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं और ये दुआ करने से हासिल होती हैं। अब दुआ करें अपनी हदायत के लिए तो अल्लाह ताला की ज़बान पे कलमा, दरूद पाक, ये सब कुछ अल्लाह ताला आपकी ज़बान पे जारी फरमा देंगे। और मरते वक्त भी अल्लाह ताला, मरते इंसान मर रहा होता है तो उसके एक तरफ फ़रिश्ता आता है और एक तरफ शैतान उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है, और फ़रिश्ता कहता है कि अपने अमाल को नेकियों पे ख़त्म करो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर रहा होता है। तो अगर फिर वो नेक बंदा होता है तो वो फिर उसकी ज़बान से कलमा जारी होता है। तो कहते हैं कि जिस चीज़ की आदत होती है वही आखिरत में उसकी ज़बान पे जारी होता है। अगर दुनिया में आपकी आदत होगी कि आप कलमा पढ़ते होंगे, अल्लाह का ज़िक्र करते होंगे, तो वही चीज़ मरते वक्त आपकी ज़बान पे जारी होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी बंदा किसी वक्त भी दिन में या रात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके नामा अमाल में से बुराइयां मिटा दी जाती हैं और उसकी जगह नेकियां लिख दी जाती हैं। सच्चे दिल से कलमा पढ़िए, आपके गुनाह माफ़। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدق دل کے ساتھ گواہی دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو باقی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل شیئر کروں گی ڈیٹیل کے ساتھ، اور فضائل حفاظ القرآن میں سے میں آپ کو سب سے پہلے، کیونکہ قرآن پاک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کو ہم کور کریں گے، اور ایک اور میں نے سوچا ہے کہ جو لوگ تلفظ نہیں ادا کر سکتے قرآن پاک کا، پڑھ نہیں سکتے ہیں ٹھیک طرح سے، بچے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک اساتذہ نہیں ملے ہوتے ہیں تو تلفظ میں بہت غلطی ہوتی ہے، تو ایک تو میں چھوٹے چھوٹے سے 2-3 آیات کر کے قرآن پاک کا سبق سکھانا شروع کروں گی، اور دوسرا یہ احادیث سے لے کے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے تو میں آپ کے ساتھ احادیث شیئر کروں گی، چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی تاکہ آپ کو زیادہ بوریت نہ ہو، بہت لمبی نہ ہو۔ آج کی ویڈیو تو یہ ذرا انٹروڈکٹری تھی تو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، سوری فار دیٹ، لیکن اب آئندہ سے شارٹ ویڈیوز آیا کریں گی 3-4-5 کی، اور اس میں ٹو دا پوائنٹ بس پڑھانے کی بات ہوگی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، حسن سلوک سے پیش آئیے، پیار بانٹیے، اور زندگی کو پرسکون بنائیے، کیونکہ زندگی کو پرسکون بنانا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو خوشیاں جو ہیں وہ ایسے ملتی نہیں ہیں، خوشیوں کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔